اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت اور کتاب الطہارت کی پہلے تیسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں فی کیفیت ہی، یعنی وضو کی کیفیت، جس میں ہم نے وضو کے واجبات کل پڑھ لیے تھے کہ 7 چیزیں وضو میں واجب ہیں۔ اس میں پہلی ہے نیت، دوسری ہے غسل الوجہ یعنی چہرے کا دھلنا، غسل الیدین دونوں ہاتھوں کا دھلنا، مسح کرنا پیر کا، سر کا مسح کرنا پیر کا، ترتیب اور موالات۔ اتنی بات ہماری کل تک ہو چکی تھی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ، یعنی جو چیزیں مستحب ہے کس میں؟ وضو کے اندر۔ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ، فیہ کا جو ہا جائے گا کہاں جائے گا بھنگور؟ وضو کی طرف۔ احسن، اصبحت عالما انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کا دھلنا مستحب ہے۔ قبل ادخالہما، ان کو دونوں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے، الاناء برتن میں، کہ اگر برتن میں آپ اپنے ہاتھوں کو ڈال رہے ہیں، یعنی یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ کوئی بڑے برتن سے پانی نکال کے آپ اگر وضو کر رہے ہیں اور ہاتھ ڈال رہے ہیں تو ہاتھ ڈالنے سے پہلے مستحب ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ مرتن من حدث النوم، ایک مرتبہ اگر آپ سو کر اٹھیں، ٹھیک ہے، والبول، اور آپ نے پیشاب کیا، ومرتین من الغائط، اور اگر آپ لیٹرین کر کے آ رہے ہیں تو 2 مرتبہ دھلیں، وثلاثا من الجنابہ، اور اگر آپ مجنب ہیں اور وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو کتنی مرتبہ دھلیں؟ 3 مرتبہ دھلیں۔ کلیئر ہے اتنا؟ یعنی مستحب ہے برتن میں دونوں ہاتھوں کو ڈالنے سے پہلے، سونے اور پیشاب کرنے کے بعد 1 مرتبہ دھلنا، پاخانے کے بعد 2 مرتبہ دھلنا، اور جنابت کے بعد 3 مرتبہ دھلنا۔ وَوَضْعُ الْإِنَاءِ، اِنَا یعنی برتن، وَوَضْعُ الْإِنَاءِ عَلَى الْيَمِينِ، جس برتن سے آپ وضو کر رہے ہیں اس برتن کو کہاں رکھنا؟ یمین رکھنا، یعنی دائیں طرف رکھنا، مستحب ہے۔ وَالْإِغْتِرَافُ بِهَا، اغتراف کہتے ہیں، اغتراف سے مراد ہوتا ہے یعنی چلو میں پانی کا لے کر ڈالنا، چلو میں پانی لینا۔ والاغتراف بها، یعنی بها سے یہاں مراد کیا ہے؟ بها سے مراد کیا ہے؟ یعنی بالید الیمنا، دائیں ہاتھ سے۔ جی ہاں، دائیں ہاتھ میں پانی لینا۔ بہا میں جو ہا ہے کس میں جائے گا؟ یمین کی طرف۔ جی۔ والتسمیۃ، اور کیا مستحب ہے؟ تسمیہ، تسمیہ بسم جانتے ہیں اللہ کس کو کرنا، کہتے ہیں؟ بسم اللہ کرنا کا کہنا۔ والمضمضۃ، اور مزمزہ مستحب ہے، یعنی کہ آپ کیا کریں؟ کلی کریں۔ والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے۔ ثلاثاً، کئے مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ وتسنیۃ الغسلات، تسنیۃ الغسلات سے مراد کیا ہے؟ تسنیہ 2 مرتبہ دھلنا، تسنیہ کس کو بولیں گے؟ 2 کو۔ تسنیۃ الغسلات یعنی چہرہ دھلا جاتا ہے اور دونوں ہاتھ دھلے جاتے ہیں، تو چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کئے مرتبہ دھلا جائے؟ 2 مرتبہ دھلے۔ وَوَضْعُ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ، وَوَضْعُ الْمَاءِ، اور پانی کا ڈالنا، فی غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کو دھلتے وقت، علی ظہر الذراعین، ٹھیک ہے،
یعنی ظاہری ہاتھوں پر، اوپر والے ہاتھوں پر، والمرأۃ علی باطنہما، اور عورت جو ڈالے گی اس کے ہاتھوں کے اندرونی حصے پر، وبالعکس فی الثانیہ، اور دوسرے میں اس کا کیا کریں گے؟ عکس کریں گے۔ کیا مطلب ہوگا؟ یعنی مرد جب وضو کر رہا ہو ہاتھوں پر پانی ڈالے تو پہلی مرتبہ مرد کے لیے مستحب ہے کہ اوپر کی طرف ڈالے، دوسری مرتبہ اندر کی طرف ڈالے۔ عورت پہلی مرتبہ ڈالے تو اندر کی طرف ڈالے، دوسری مرتبہ باہر کی طرف پانی کو ڈالے۔ پھر سے دیکھیے ووضع الماء، جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر دونوں طرف مطلب دونوں بار پانی لینا ہوگا، اور پانی تو لینا ہے نا، 2 مرتبہ دھلنا مستحب ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے پانی لیا، جی ایسے میں بتا دے رہا ہوں یہ کیا ہے یار، ماؤس ہاؤس کہاں چلا گیا؟ کیمرہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی آگا دکھ رہا ہے۔ جی ہاں مرد ڈالے تو پہلی مرتبہ یہاں پانی ڈالا اس نے اس طرح سے، صحیح؟ جی پہلی مرتبہ مرد ایسے اوپر کی طرف ڈالے گا، یہ جو باہری حصہ ہے، جی ہاں اور پانی لے کے ہم نے پورا ہاتھوں کو دھل دیا۔ دوسری مرتبہ پانی لیں اور پانی لے کے اندر کے حصے میں۔ عورتیں کیا کریں؟ پہلے اندر کے حصے میں اور دوسری مرتبہ باہر والے حصے میں پانی لے کے، اور اس طرح سے اوپر سے، ایسے ایسے نہیں کرنا ہے وضو میں، ہاں یاد رہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف ہی آنا چاہیے، اور انگلیوں میں ہمیں کیسے پھیرنا ہے؟ اس طرح سے۔ اور اتنا دھل چکے ہیں تو ہاتھوں کو یہاں تک دھلنا کافی نہیں ہے، وضو باطل ہوگا۔ کہاں تک جانا ہوگا؟ انگلیوں کے سرے تک جانا ہوگا۔ اس سب کا خیال رکھنا ہے۔ انگوٹھی ہے تو آگے پیچھے کر کے نہیں گھمانا ہے، صحیح؟ اس کو کیسے گھمانا ہے؟ راؤنڈ میں، تاکہ وہاں پانی پہنچ جائے۔ تو یہ مستحب ہے، اگر آپ نے ترک کر دیا کوئی حرج نہیں ہے۔ وَتَسْنِيَةُ الْغَسْلَاتِ، 2 مرتبہ دھلنا مستحب ہے۔ وَوَضْعُ الْمَاء، پانی کا ڈالنا، فی غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کو دھلنے میں، علی ظہر الذراعین، دونوں ہاتھوں کے ظاہری حصے پر، والمرأۃ علی باطنہما، اور عورت اس دونوں ہاتھوں کے اندرونی حصے پر، وبالعکس فی الثانیہ، اور جب دوبارہ دھلیں گے تو دوبارہ دھلنے میں کیا کریں گے؟ اس کو عکس کر دیں گے، یعنی عورت ظاہری طرف اور مرد اندرونی طرف ڈالے گا۔ والدعاء عند کل فعل، اور دعا کو پڑھے گا ہر فعل کے وقت، یعنی جب بھی کوئی فعل انجام دے گا کیا کرے گا؟ دعا پڑھے گا، دعا پڑھے گا۔ مثلا آغا جیسے یہ ہے الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا یہ پورا اس ولم طرح یجعلہ سے ہے، نجسا۔ ہاں، یہ پورا اس طرح سے ہے کہ مولا کائنات ایک دن، باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ مولا کائنات نے وضو کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے دائیں انہوں نے پانی کو لیا اپنے دائیں ہاتھ میں، پھر دائیں ہاتھ سے اس کو ڈالا بائیں میں، اور پھر کہا بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، اور اس کے بعد کہا اللہم حسن فرجی وعفوہ واستر عورتی وحرمہا علی النار، پھر کلی کی تو کہا اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکرک، پھر ناک میں پانی ڈالا تو کہا اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ، کہ پالنے والے ہمیں جنت کی خوشبو ہم پر حرام نہ قرار دے، وجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا، اور مجھے ان لوگوں میں شمار کر جو اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، صحیح ہے، اس کی اچھائیاں اسے پاتے ہیں۔ پھر جب اپنے
چہرے کو دھلا تو کہا اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، پالنے والے میرے چہرے کو سفید کر دے اس دن جس دن لوگوں کے چہرے کیا ہوں؟ سیاہ ہوں. ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، اور ہمارے چہرے کو سیاہ نہ کر اس دن کہ جس دن سب کے چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے. پھر دائیں ہاتھ کو دھلا تو کہا اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ پالنے والے ہمارے ہاتھوں کے ہمارے نامہ اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں دے، جنت کی چابی بائیں ہاتھ میں دے، اور میرے حساب و کتاب کو آسان فرما. پھر بایاں ہاتھ دھلا تو کہا اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، کہ پالنے والے ہمارے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں نہ دینا. ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی، پالنے والے بروز قیامت ہمارے ہاتھ میرے گردن کے پیچھے نہ بندھے رہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن مُقَطِّعَاتِ النِّيرَانِ، پالنے والے آگ کے ٹکڑوں اور آگ کی زمینوں سے میں کیا کرتا ہوں؟ جہنم کے ٹکڑے اور جہنم کی زمینوں سے میں پناہ طلب کرتا ہوں. جب سر کا مسح کیا تو کہا اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک، کہ پالنے والے مجھے تو ڈھک لے اپنی برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے اور اپنی بخشش سے. اور جب پیر کا مسح کیا تو کہا اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک عنی، کہہ رہے ہیں پالنے والے مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھنا اس دن کہ جب لوگوں کے قدم متزلزل ہوں گے، اور میری کوششوں کو کامیاب فرما تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا. تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی اس طریقے سے وضو کرے جیسے میں نے کیا اور وہ کچھ کہے جیسے میں نے کہا، تو خدا بند عالم اس کے ہر قطرے سے، جو قطرہ گرے گا وضو کرتے ہوئے، ایک ملک پیدا کرے گا جو اس کے لیے تقدیس کرے گا، اس کے لیے تسبیح کرے گا، اس کے لیے تکبیر کہے گا، اور اس کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا ہر قطرے کے برابر. سوچئے کہ یعنی ایک مختصر عمل ہے لیکن اس کا ثواب کتنا عظیم ہے. ہمارے وضو کو 10 منٹ جائے گا، بہت جائے گا، میرے خیال سے 10 منٹ بھی نہ جائے، 5-7 منٹ میں ہو جائے گا. 5 منٹ مان کے چلے. اس دعا کو یاد کر لے تو بہتر، ورنہ اپنے سامنے یاد رکھیں. ہم نے تو باقاعدہ اسے یاد کیا تھا. جی آقا ہماری سسٹر نے بھی یاد کر رکھا ہے پورا، ہماری باجی نے یاد کر رکھا ہے پورا. ہاں تو آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے. ہمیں تو بس ایک بار یاد ہے، بس تو جو ہم نے بھی سنائی تھی وہ یاد. کل ایسا ہے، کل دو سنتے ہیں، ٹھیک ہے. کل 2 سنتے ہیں، پھر 2 کر کے 2-3 دن میں سن لیتے ہیں. کیا کہتی ہیں؟ جی آقا صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح، تاکہ یاد ہو جائے. یعنی صرف پڑھائی کر کے ختم نہیں کرنا ہے نا، علم تو وہ ہے جس پر عمل کیا جائے. جی اصلی علم ہے تو وہی، ورنہ ہو جائے گا یا ایھا الذین آمنوا اذا ہادوا، ہاں یا ایھا الذین ہادوا اذا نودی للصلاۃ من، یہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ بئس مثل الذی حمل التوراۃ. ہاں جی آقا ہے تو تورات کو گدھے میں ڈال دیا گیا. تو ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا کمثل الحمار یحمل اسفارا. کمثل الحمار یحمل اسفارا. صحیح ہے کہ بیسا مثل القوم الذین کذبوا. تو اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا ہے کہ ہم بس جمع خوری کرتے رہیں علم کی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ کل جو ہے کل 2 دعائیں یاد کر لیجئے. اگر توضیح المسائل میں ہے نا یہ دعا، توضیح المسائل میں موجود ہے، بالکل موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہی ہم لوگ پھر آگے بڑھیں گے. آئیے تھوڑا سا اور جو ہے یہ پڑھ لیں. وَيُكْرَهُ التَّمَنْدُلُ، تمندل مندیل کہتے ہیں رومال کو، یعنی مکروہ ہے کہ آپ وضو کر کے اسے پوچھیں، صاف کریں. یہاں پہ دیکھیے ایک نمبر کا حاشیہ ہے، کہہ رہا تمندل من المندیل تمسح بہ، کہ اگر آپ مندیل سے، رومال سے، تولیے سے کسی چیز سے پوچھتے ہیں تو وہ مکروہ ہے. والاستعانۃ، کسی سے مدد لینا بھی وضو کی حالت میں کیا ہے؟ مکروہ ہے. کہ آپ کھڑے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، کوئی انسان آپ کو لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، کوئی انسان ایک نل کھول رہا ہے، ایک نل بند کر رہا ہے، آئی سمجھ میں؟ تو کیا ہے؟ مدد لینا وضو میں کیا ہے؟ مکروہ ہے. وَيَحْرُمُ اگر پر تو التَّوْلِيَّةُ، پانی تو دے سکتے ہیں نا.
वजू के लिए पानी तो दे नहीं, ही सकते पानी हैं। देने में हर्ज नहीं है, लेकिन अब खड़े होके उसमें वजू के लिए पानी डालना सही है कि आप यानी नाक में पानी डालना कोई तो आप पानी डाल नहीं है, सही कुल्ली कर रहा है तो पानी डाल नहीं, चेहरे पे तो आप बार बार उसको दे रही, तो ये क्या है, मदद हुई। तो ये मदद क्या है, वैसे अव्वल पानी दिया तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। वयहरुमु तौलिया, तौलिया से यहाँ मुराद है यानी कोई वली बनकर आपका वजू करे, कि आप नवाब साहब हैं, वाजिद अली शाह के ख़ानदान से हैं, आप बैठ गए और बैठने के बाद एक साहब आए, नौकर चाकर हैं, वो आपका वजू कर रहे हैं, चेहरा धुल रहे हैं, हाथों को धुल रहे हैं, मसा कर रहे हैं, सही। तो ये क्या है, वली का बनाना क्या है, हराम है कि कोई आपके काम को, तौलिया अपने तौलिया मत समझ लीजिएगा नहा धो के पोंछने वाला, ठीक है, तौलिया वली से है। ये 2 नंबर का हाशिया क्या कह रहा देख लेते हैं, कह रहे हैं ऐ तौलियतुल गैर लिअमलिल वुजू, यानी किसी और को वुजू के अमल के लिए विलायत देना, फी हालिल इख्तियार, हाँ ये कब, जब आप मुख्ताब इख्तियार हों, मजबूर नहीं है, खुदा न खास्ता आपको लकवा नहीं मार गया है कि नहीं। अम्मा फिल इस्तिरार फला शय्य अलैहि, लेकिन आप मुस्तर है, मजबूर है, हाथों पैर आपके काम नहीं करते हैं, फालिज का असर है, ऐसी सूरत में मदद लेने में कोई हरज नहीं है, वरना तो किसी का इस तरह से मदद लेना क्या होगा, हराम होगा। मसाइल भी पढ़ ले। हाँ, अल मसाइल देखिए, ऊला ला यजूज़ु लिल मुहदिसी मस्सु किताबतिल कुरान, मुहदिस के लिए यानी जिसने वुजू न किया हो, गुस्ल न किया हो, ला यजूज़ु उसके लिए जायज़ नहीं है, मस्सु किताबतिल कुरान, कुरान का मस, कुरान की लिखावट का मस करना, यानी जो तहरीर है कुरान की उसको मस करना जायज़ नहीं है। लौ तयक्कनल हदसा, अगर आपको हदस का यकीन हो, व शक्क फी तहारा, और तहारत का शक हो, ततहरा तो आप तहारत करेंगी, व बिल अक्सी ला यजिबु तहारा। इंशाअल्लाह जब आप लोग खुदा इस मंजिल पर पहुंचाए कि उसूल पढ़ो, उसूल में एक बहस आती है इस्तिसहाब की, कायदे इस्तिसहाब जो गुफ्तगू करता है यकीन साबिक और शक लाहिक, यानी गुज़िश्ता अमल का यकीन होना और बाद वाले अमल में शक होना। तो हम यकीन पर अमल करते हैं, फिर शक की परवाह नहीं करते। कहा अगर आपको हदस का यकीन हो, लौ तयक्कनल हदसा, आपको हदस का यकीन है, आपको यकीन है कि आप पेशाब करने गए थे, व शक्क फी तहारा, लेकिन आपको शक है कि उसके बाद आपने वुजू किया या नहीं किया, ततहरा तो ऐसी सूरत में आपको तहारत करनी होगी, यानी वुजू करना होगा। व बिल अक्सी ला यजिबु तहारा, बिल अक्स से मुराद क्या है, यानी आपको तहारत का यकीन हो कि आपने वुजू किया था, अब शक है कि वुजू बातिल तो नहीं हो गया, क्या मानेंगे कि हम पाक हैं, हम ताहिर हैं। समझ में आया, लौ तयक्कनल हदसा व शक्क फी तहारा, कि हदस का यकीन हो और तहारत का शक हो, ततहरा तो फिर वो क्या करेगा, तहारत करेगा। व बिल अक्सी ला यजिबु तहारा, और इसके बरअक्स तहारत वाजिब नहीं है, यानी अगर कब तहारत वाजिब नहीं होगी, जब तहारत का यकीन हो और हदस का शक हो, तो यकीन वाले पर अमल किया जाएगा। लौ शक्का फी शैइन, अगर आप शक करें किसी चीज में, फी अफ़आलिल वुजू, वुजू के अफ़आल में, व हुवा अला हालिही, यानी हालिल वुजू, और आप वुजू की हालत में हैं, यानी अभी आप वुजू कर रही हैं, ठीक है, अता बिही तो उसको क्या करेंगे, अंजाम देंगे, व बिमा बादहू, और जो उसके बाद है उसे अंजाम देंगे। क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि चेहरा आप धुल रहे थे, चेहरा धुलते वक्त आपको शक हुआ कि आपने बायां हाथ धुला या नहीं, या दायां धुला या नहीं, तो पहले आप दायां धुलेंगे, फिर बायां धुलेंगे, फिर चेहरे की तरफ आएंगे। वलौ इनसरफा लम यल्तफित, अगर वुजू की जगह से आप हट चुके हैं, इनसरफा मुंसरिफ हो गए,
ہٹ گئے وہاں سے الگ ہو گئے لم یلتفت تو اپنے شک کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. پھر اگر آپ کو کوئی شک ہوتا ہے تو اس شک کی پرواہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ کل 3 دعائیں آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ یاد ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین.